طبیعت بہت بوجھل ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ نہ مسکرانے کو جی چاہتا ہے نہ کسی سے بات کرنے کو۔ ایک خوف مجھے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لینے کی بار بار کوشش کر رہا ہے۔ میں ہمت ہارتا جا رہا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا وجود دھیرے دھیرے منتشر ہو رہا ہے۔ آنکھیں بے نور ہو رہی ہیں اور چہرے کی سرخ رنگت زردی مائل ہو رہی ہے۔ کھڑکیاں، دروازے سب بند ہیں۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دھوئیں کی طرح میرا وجود بھی بکھر رہا ہے۔ وہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے دبوچ لے گا، میرا گلا دبا دے گا، سانسوں سے میرا وجود کو خالی کر دے گا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ہے، بزرگ سا آدمی ہے۔ سفید رنگ، تیکھے نقوش، لیکن آنکھوں میں عجیب سی کشش ہے۔ میں اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ اس نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ شاید اس وقت تک میرے گھر میں ہی ہو۔ جب تک میرے جسم میں سانسیں دوڑ رہی ہیں، اسے میرے وجود کی نہیں، میری روح کی ضرورت ہے۔ میں جینا چاہتا ہوں۔ کوئی اس سے کہے وہ میرے گھر سے چلا جائے، مجھے زندگی بخش دے۔ جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے وہ پورا ہوگا تو جائے گا۔ اس کا تصور آتے ہی میں چیخا۔ اندھیرا کمرہ میری چیخ سے گونجا۔ مجھے اپنی چیخ بہت بھیانک لگی کیونکہ کئی بار میری ہی آواز مجھے خوفزدہ کرتی رہی۔ میں بے بسی کے عالم میں بستر پر پڑا رہا۔ خوف سے میرا تمام وجود پسینے میں بھیگنے لگا۔ مضبوط ہاتھ سگریٹ کا بوجھ اٹھانے سے عاجز تھے۔ میں بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ مجھے انسان دکھائی نہ دے رہا تھا بلکہ موت کا فرشتہ۔ واقعی موت کا فرشتہ ہے، زیادہ پرانی بات نہیں۔ چند ماہ پہلے ہی ایسی کیفیت کا شکار ہوا ہوں۔ چند ماہ پہلے ہی لبوں سے ہنسی، چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی کشش، سب کچھ معدوم پڑ گیا۔ لبوں کو چپ سی لگی۔ مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہے جب میں اپنے والد کی موت کے بعد قبر پر کتبہ تیار کرانے کے لیے ایک سنگ تراش کے پاس گیا۔ قبرستان کے ایک کونے میں ہی سنگ تراش بیٹا لکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تراش خراش سے ابھرنے والے چمکتے حروف دل میں اتر جاتے تھے۔ میں نے اسے کہا، بھیا میری والدہ کے نام کا ایک کتبہ بنا دو۔ اس نے ایک گہری نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن میری بات کا جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف پڑی کاپی میرے سامنے رکھ دی۔ میں سمجھا شاید گونگا ہے، بولنے کی قوت سے محروم ہے، سو میں نے کاپی پکڑی اور ایک صفحہ پر والدہ کا نام اور فوتگی کی تاریخ لکھ دی۔ میں نے 25 مارچ 1993 لکھا تھا کیونکہ اس دن میری والدہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس جگہ چلی گئی جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ میں نے لکھنے کے بعد کاپی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس وقت بھی وہ کسی اور کا نام سنگ مرمر کی سل پر کھود رہا تھا۔ اس نے کاغذ لے کر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی اور موٹی تھی، چہرے کی رنگت بھی سرخ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ اجڑا اجڑا سا تھا، ایسے جیسے اس دنیا کی رونقوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لبوں پر طویل خاموشی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً اپنا سب کام چھوڑ کر مسجد کی جانب بھاگ گیا۔ میں نے محسوس کیا اسے دین سے بہت لگن ہے، شاید تقویٰ بھی بہت تھا۔ تمام اوزار ویسے کے ویسے ہی بکھرے تھے۔ میں منتظر آنکھوں سے اس کا انتظار کرنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس قبروں پر لگے کتبے بھی پڑھنے لگا۔ وقت گزاری کا یہ ایک اچھا طریقہ تھا۔ کئی کتبے سالہ سال پرانے تھے اور کئی مہینوں دنوں کے، نہ جانے قبروں کو دیکھ کر مجھے بھی یہ احساس کیوں نہ ہوا کہ ایک ایسا وقت بھی ہوگا قبروں میں لیٹے ہوئے یہ لوگ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے، ہنستے مسکراتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں۔ مجھے تو اس نوجوان کا انتظار تھا جو میری عمر کا تھا۔ اس کے چہرے پر طویل خاموشی تھی۔
وہ زمانے سے بالکل جدا تھا۔ میں اس کے دل میں جھانکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، بکھرا بکھرا، اجڑا اجڑا سا کیوں ہے؟ کیا کوئی گھریلو پریشانی ہے؟ نہ جانے کیوں میں اسے خریدنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس سے بالکل بھی میری جان پہچان نہ تھی۔ اس سے قبل اسے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ صرف اپنے کام سے اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری کہانی نے مجھے اس کے قریب سا کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میں نے قبرستان میں گھوم کر، قبروں کے کتبے پڑھ کر، اس کے بارے میں سوچ کر گزار دیا تھا۔ اسے واپس آتے دیکھ کر میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میری توجہ ان قبر کے کتبوں پر نہ تھی بلکہ اس کے چہرے پر تھی۔ قریب جا کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھیا بہت پریشان ہو؟ ایک نڈھال سی کمزور سی آواز مجھے سنائی دی۔ مسکراتے نہیں ہیں۔ اس کی اس بات نے یکدم میرے لبوں کی گویائی چھین لی۔ ایک طویل خاموشی وہاں پھیلی رہی۔ تب مجھے احساس ہوا اس کی یہ بات درست اور سچ ہے۔ قبروں میں لیٹے ہوئے انسان بھی خاموش ہیں۔ شاید اس جگہ کا اثر ہے جس نے اس کی ایسی حالت کی۔ واپسی کے بعد دھیان اس کے علاوہ کسی اور طرف جاتا ہی نہ تھا۔ رات سگریٹ پیتے اس کے متعلق سوچتے گزار دی اور ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے دوستی کروں گا، پکی اور سچی دوستی، کیونکہ اس کے دل میں کسی قسم کی کھوٹ یا لالچ نہیں تھا۔ نماز کا پابند اور اچھا انسان ہے۔ سو میں دوسرے دن آفس سے چھٹی کر کے سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔ اس سے میری موجودگی کا احساس ضرور تھا، لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا۔ میں اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی مہارت دیکھتا رہا۔ چند دنوں میں مجھ پر بھی ایسا ہی اثر ہوا۔ جب تک وہاں بیٹھا رہا، بالکل خاموش رہا، ہنستا تو دور کی بات، اونچی آواز سے اس سے بات بھی نہ کی۔ اندھیرے قبرستان میں ہولناکی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے قبرستان سے ڈر اور خوف آنے لگا۔ وہ مسلسل توجہ سے کام کرتا رہا۔ میں نے کہا، بھیا لگتا ہے آج کام بہت زیادہ ہے، گھر نہیں جاؤ گے؟ میں نے بیٹھے بیٹھے سوال کر ڈالا۔ میرا کوئی گھر نہیں، میں یہاں ہی رہتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میں ایسے اچھلا جیسے مجھے جھٹکا لگا ہو۔ اوہ سوری، میں نے کہا۔ خاموش ہو گیا، لیکن خاموشی مجھے ڈسنے لگی۔ اسے تنہا چھوڑ کر گھر جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ ایک قدرتی محبت کے تحت خام خواہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ تب میں نے اس کی توجہ ایک کتبے کی طرف دلائی جسے میں ہر روز ایک درخت کے تنے کے ساتھ دیکھتا تھا، اور وہ بھی کام کرتے ہوئے بار بار اس کتبے کو دیکھتا تھا۔ اس کتبے کو دیکھتے ہوئے میں محسوس کرتا تھا کہ اس کی رنگت بدل جاتی ہے۔ میں نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، بھیا میں ہر روز اس کتبے کو یہاں دیکھتا ہوں، لگتا ہے جس نے یہ کتبہ بنایا وہ اسے لے جانا بھول گیا ہے۔ میری بات سنتے ہی اس نے کتبے کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مہیب سا جھٹکا اسے لگا۔ اس نے جواب نہ دیا اور کئی لمحات تک اس کتبے کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کام کرنے لگا۔ کافی طویل خاموشی پھیلی رہی۔ تب اس نے قبرستان کے ایک طرف دیکھا اور کام چھوڑ دیا، یوں کھڑا ہوا جیسے کوئی اہم چیز اسے دکھائی دی ہو۔ میں نے بھی اس سمت دیکھا تو میں بھی چونک گیا اور میرا وجود لرز گیا۔ قبرستان میں کسی کا وجود دیکھ کر دل کو جھٹکے لگنے لگے۔ حالانکہ میری موجودگی میں اس قبرستان میں کوئی گیا نہ تھا۔ پھر یہ سفید لباس والا، میری نظریں بھی اس سفید لباس والے بزرگ پر براجمان ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ بنا آہٹ کیے ہمارے قریب آ گیا۔ ہمارے قریب پہنچ کر اس نے ایک گہری نظر ڈالی۔ اس نے پہلے اس لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھا اور اس کے بعد اس نے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دیکھنے کا انداز مجھے اچھا نہ لگا۔ یوں لگا جیسے کوئی انسان نہ ہو، کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہو۔ وہ بزرگ ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر غضب کا رعب تھا۔ سرخ سیب کی مانند رنگت، تیکھے نقوش، سفید ریش، سفید زلفیں اور سفید لباس، کوئی اللہ کا ولی بس ہستی تھی۔ اس نے سلام کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا۔ ہاتھ آگے بڑھایا اور لڑکے کے ہاتھ پر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا
جسے کانپتے ہاتھوں میں لڑکے نے پکڑا۔ اس کے بعد وہ بنا آہٹ کے قدموں کے واپس قبرستان کے اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا ہم اسے دیکھتے رہے۔ میں نے محسوس کیا وہ لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس کے کانپتے وجود کو تھاما، اس کے ہوش بحال کیے تو اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کانپتی آواز میں کہا، دیکھنا کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ اس کے ہاتھوں میں لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ نور الدین ولد خیر دین، عمر 65 برس، تاریخ وفات 6 جنوری 1994۔ جنوری کے لفظ نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا، یوں جیسے میں بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی۔ 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری لکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا، پھر ایک پتھر کی سیل نور الدین کے نام کی کھودنے لگا۔ میں محو حیرت میں ڈوبا، ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا تھا کہ موت سے قبل کتبہ لکھوایا جا رہا ہے۔ آج میری قوت گویائی بالکل سلب ہوگی، چہرے کی رنگت ماند پڑ گئی، وجود نڈھال اور بے جان ہوا۔ خالد نواز ولد محمد نواز مرحوم، یہ میرا نام ہے۔ اس لڑکے کی آواز نے میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا۔ کیا اس کے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا۔ درخت کے تنے کے ساتھ لگا کتبہ کو گھورنے لگا۔ واضح صورت میں مجھے دکھائی دینے لگا، ایک نظر میں کتبے کو دیکھتا اور ایک نظر میں اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بمشکل میں نے کہا۔ ہاں، یہ میرے نام کا کتبہ ہے، انہی بزرگ نے مجھ سے لکھوایا تھا، لیکن موت کی تاریخ نہیں لکھی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا؟ مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا، حلق جیسے خشک ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بھی طویل خاموشی، چہرے کی پیلی رنگت اور زمانے والوں سے علیحدگی کا مطلب میں چند لمحوں میں ہی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا، شاید وہ تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے دوستی کیوں بڑھائی۔ بھیا، میں 3 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیے۔ اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا۔ حالانکہ میں سرشام ہی کام بند کر کے دنیا کی رونقوں میں کھو جایا کرتا تھا۔ پرتھا تراش کر نام لکھنا میری روزی کا سلسلہ ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کون مرا ہے، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کیا۔ انہوں نے کہا، کل تجھے ایک کتبہ لکھنے کے لیے دوں گا، کام کے پیسے مجھے یہیں پڑے مل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا، مجھے تو کام چاہیے تھا۔ یہ نہ سوچا تھا کہ بزرگ کہاں سے آتے ہیں اور رات کی تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے تھے، اس طرف میرا دھیان ہی نہ گیا۔ بزرگ مجھے کام کا کہہ کر قبرستان کے اندر گھستے چلے گئے اور وہیں کہیں روپوش ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونقوں میں کھو گیا۔ فلمیں دیکھنا میرا بچپن سے شوق تھا، ہر نئی فلم سے پہلے ہی روز دیکھ لیا کرتا تھا۔ گانوں کا بہت شوقین تھا، اس قدر کہ ایک روز میں ہی ٹیپ ریکارڈر یہاں اپنے پاس قبرستان میں بھی رکھ لیا تھا، لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں گانے سننا اچھا نہیں۔ تب یہ شوق میں اپنے کمرے میں جا کر پورا کر لیتا تھا۔ آج رات چلتے چلتے نہ جانے کیوں دھیان بابا کی طرف چلا گیا، ایک انجانے خوف سے سر ابھارا۔ حالانکہ رات کا کتنا ہی پہر میں نے اس کے ساتھ گزار دیا تھا، ذرا بھی خوف نہ آیا تھا، لیکن راستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑیں مضبوط کرنے لگا۔ وہ بزرگ کون تھے اور قبرستان میں کہاں جاتے تھے؟ بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کیا، کبھی وجود پر چمکتا پسینہ صاف کرتا اور کبھی چونک کر مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا، کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ آج میں نے فلم بھی نہ دیکھی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا اور مجھے خوف زدہ کر کے غائب ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی حدت بڑھتی جا رہی ہے، وجود نڈھال ہونے لگا۔ جب صبح اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ 104 بخار، یہ لفظ سن کر میں کانپ گیا۔
ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور میں بھی آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن واپسی پر بزرگ کی بات یاد آئی کہ وہ آج کسی کا نام دینے والے تھے۔ لکھنے کے لیے پیسوں کی بھی ہوس دل میں ابھری تو بخار کی پرواہ کیے قبرستان جا پہنچا۔ تمام دن فارغ ہی رہا، بزرگ نہ آئے۔ درخت کے سائے تلے لیٹا رہا اور شاید سو بھی گیا، کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت طے کر کے غروب ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبتے ہی سائے پھیلنے لگے۔ ہو سکتا تھا یہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی میں واپس چلا آتا، لیکن میرے وجود نے اتنی ہمت نہ کی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ چلنا تو دور کی بات تھی، بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی ہو۔ قدرتی خوف میرے اندر سرایت کرنے لگا۔ جہاں ہر روز بیٹھا کرتا تھا، ابھی انہی قبروں سے خوف آنے لگا، ایسے جیسے قبرستان کے تمام مردے نکل کر میرے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے۔ یہ ایسا خوف تھا کہ میں اٹھا اور واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک آواز سنائی دی، خالد نواز۔ اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر میرے قدم رک گئے۔ ایک طویل لرزش میرے وجود میں پیدا ہوئی، جیسے بت بن گیا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ مسلسل مجھے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں پسینے میں بھیگنے لگا۔ بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ میں بھی تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے وہ انسان کم دکھائی دے رہے تھے، ایک جین پوت کا تصور آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے کہا، گھبرا رہے ہو مجھ سے؟ ان کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں اپنے حواس درست کرنے لگا، کوشش کرتا رہا، لیکن میرا وجود نڈھال ہوتا رہا۔ بولنے اور جواب دینے کی قوت نہ تھی۔ بزرگ نے میری بے بسی سے فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ خاموشی سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور واپس قبرستان کی طرف پلٹ گئے۔ مجھے پیچھے دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ آگے بڑھا اور دوڑنے لگا۔ عجیب کشمکش میں تھا، دوڑتے دوڑتے بھی اس بزرگ کے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چانپیں میرے تعاقب میں تھیں۔ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا تو سامنے گاؤں کے ایک دوست کو پریشان حال پایا۔ تم کب آئے؟ میں نے اسے دیکھتے ہی اپنے حواس درست کرتے ہوئے بولا۔ تقریباً 12 بجے پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے تھامتے ہوئے کہا۔ تجھے تو تیز بخار ہے؟ میں بولا۔ بالکل ہلکا بخار ہے، اتر جائے گا، میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن تم بیمار کب سے ہوئے؟ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ اس نے کہا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم سکون سے بیٹھو۔ میں نے اسے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور خود بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بند تھا۔ خوف کم ہوتا تو میں اسے کھولتا۔ دوست کے آنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اس کے کچھ دیر بعد، تقریباً پورا تو نہ سہی کافی حد تک، خوف میرے دل سے اتر چکا تھا۔ کہاں گئے تھے؟ صبح سے میں نے پورا شہر چھان مارا، لیکن تم دکھائی نہ دیے۔ فیکٹری چھوڑ دی تم نے؟ اس نے متحیرانہ لیکن غم زدہ آواز میں کہا۔ ہاں یار، میں نے فیکٹری چھوڑ دی، اب چند ماہ سے نیا کام شروع کیا ہے۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بخار بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ نڈھال وجود صحیح طرح سے حرکت کرنے لگا تھا۔ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا جو اب کم ہو رہا تھا۔ تم سناؤ، گاؤں والے کیسے ہیں؟ گلی محلے والے ٹھیک ہیں؟ نصر، شبیر، وقار، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنی قریبی دوستوں کے نام لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ سب لوگ ٹھیک ہیں۔ اس کا لہجہ ابھی تک غم زدہ تھا، حالانکہ میرا یہ دوست اتنا ہنسایا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جایا کرتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بھیانک واقعہ گزرا ہے۔ چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی، لبوں پر خاموشی تھی۔ بتا یار، اصل بات کیا ہے؟ یوں یکدم شہر میں کیسے نازل ہوئے؟ اس پر میں نے بالکل سیریس ہو کر کہا۔ گاؤں میں تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں نہیں، میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں۔ وہ تمہارے گھر؟ وہ بولتا بولتا رک گیا۔ میرے دل کو ایک جھٹکا لگا، ایسے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ بول، کیا ہوا؟ میرے گھر؟
منتشر الفاظ میں نے پوچھا، کب سے تجھے تلاش کر رہا ہوں، آخری بار باپ کا منہ دیکھ لیتا۔ وہ یہ بات کہتے کہتے رو دیا۔ کیا میرا باپ مر گیا؟ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا ذہن چکرانے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گہرے اور تاریک کنویں میں گزرتا جا رہا ہوں۔ مجھے مسلسل سنبھال رہا تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور بے ہوشی کو طاری نہ ہونے دیا۔ اس نے فوراً پانی کا مجھے گلاس پکڑایا اور میں پی گیا۔ کب اور کیسے ہوا یہ سب؟ میں نے تفصیل جاننا چاہی۔ رات پرسکون سوئے تھے لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکے۔ دماغ کی شریان پھٹی تھی، ناک میں رستے ہوئے خون مرنے کی بات بھی نہ رک سکا۔ میں بلند آواز میں رونے لگا۔ روتے روتے خیال بزرگ کے دیے ہوئے کاغذ میں الجھ گیا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ گئی اور وہ کاغذ کا ٹکڑا نیچے فرش پر گر پڑا اور میں نے اٹھایا تو کھول کر پڑھا تو باپ کا نام روشن اور صاف لفظوں میں دکھائی دیا۔ میرے وجود نے ایک جھرجھری لی۔ بزرگ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ انسان نہ تھے۔ اگر انسان ہوتے تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے نہ پکڑاتے۔ عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا۔ راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا۔ بار بار کاغذ پر باپ دادا کا نام پڑھتا رہا۔ صبح سویرے ہم گاؤں پہنچ کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماں نے روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ عزیز رشتہ داروں سبھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہر کوئی باری باری میرے گلے سے لگتا اور میں خوب جی بھر کر رویا۔ تسلی اور حوصلہ دینے والے لوگ آگے بڑھے۔ میں قبرستان جہاں پہنچا وہاں دور سے ہی مجھے تازی مٹی والی قبر دکھائی دی تو بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ سو رو دھو کر گھر آ گیا۔ پورا دن ایسے ہی غمزدہ رہا، سوچوں میں بیت گیا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی چھت پر چلا گیا، ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ وجود میں جان نہ تھی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا تو میں آس پاس سے خوف آنے لگا۔ یوں لگنے لگا جیسے ابھی بزرگ میری موت کا پروانہ میرے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ مجھے سوتے ہوئے محسوس ہوا کہ جیسے چھت پر کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ بالکل بزرگ کی طرح تھی۔ میں ان کے قدموں کی آہٹ سے بخوبی واقف تھا۔ ان کے چلنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ ان کا ہر قدم محسوس ہوتا تھا جیسے دل پر پڑتا ہو۔ میں قدموں کی چاپیں سن کر بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چھت بالکل خالی تھی۔ نیچے صحن میں سبھی لوگ سو رہے تھے۔ مجھے بزرگ کا وجود دکھائی نہ دیا۔ رات ایسے ہی خوف میں بیت گئی۔ صبح ہوئی تو شکر ادا کیا۔ اب مجھے رات کی تاریکیوں سے خوف آنے لگا تھا۔ دن کے وقت بھی اکیلے جیسے خوف میرے تعاقب میں ہو۔ میں اس قدر خوفزدہ اور ڈر رہا تھا۔ اس سوچ کے تحت خود میں حوصلہ پیدا کیا اور کام پر چلا گیا۔ قبرستان سے باہر ہی کھڑے ہو کر تمام قبروں کا جائزہ لیا اور بزرگ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے کام پر بیٹھ گیا۔ اوزار کا تھیلا مخصوص جگہ رکھا، اسے کھولا اور سامان باہر نکالنے لگا تو میرا ہاتھ کاغذوں سے ٹکرایا۔ دل کو ایک جھٹکا لگا، پورا وجود لرزا۔ لیکن جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ میں نوٹ تھے، بالکل نئے نوٹ۔ بزرگ کی بات مجھے یاد آ گئی، تم نام لکھو، پیسے یہاں مل جائیں گے۔ کئی لمحات تک میں نے ان نوٹوں کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے باپ کے نام کا کتبہ بنانے لگ گیا۔ اذان کی آواز سنائی دی تو قدم خود بخود مسجد کی جانب اٹھنے لگے۔ نماز ادا کی اور نئے تمام نوٹ مسجد کے گلے میں ڈال دیے۔ اس واقعہ کے بعد میرے ہونٹوں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ دنیا کی رونقوں کو بھولتا چلا گیا، نمازوں میں دلچسپی لینے لگا، فلمیں، گانے، سبھی کچھ چھوڑ دیا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے کہ ایک رات پھر بزرگ قبرستان کے ایک گوشے سے چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ انہیں ایک دم اپنے سامنے پا کر میرے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑنے لگی۔ میرا وجود لرزنے اور کانپنے لگا۔ چلتے چلتے وہ میرے پاس آئے اور میں نے اپنی کانپتی آواز سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب بھی دیا۔ اس کے بعد ایک نام میرے ہاتھ میں پکڑا کر چل دیے۔ ایک دفعہ پھر میرا دل لرزنے لگا، کہیں یہ نام میرا
یا میرے گھر والوں کا نہ ہو، اسے کھولنے کی ہمت نہ رہی، لیکن پھر ہمت کرنا پڑی۔ نام انجان تھا، لیکن موت کی تاریخ 2 دن کے بعد کی تھی۔ دوسرے دن بزرگ کے دیے ہوئے نام کا کتبہ تیار کرنے لگا۔ کتبہ تیار کر کے میں نے ایک جگہ اس کو چھپا دیا۔ 2 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی جنازہ قبرستان میں نہ آیا، لیکن سوچ آئی کہ یہ نام غلط دیا گیا ہے۔ نہ جانے کیوں دل کو سکون سا نصیب ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ بزرگ کی ہر بات درست رہی۔ اگر درست ہوتی تو قبرستان میں جنازہ آتا۔ میں آج بہت پرسکون بیٹھا تھا۔ دل کی دھڑکن بھی معمول پر تھی اور چہرے پر موت کی وحشت بھی نہ تھی۔ لیکن تیسرے دن ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک نقاب پوش حسینہ اور ایک پتلون میں ملبوس کلین شیو آدمی تھا۔ وہ چند لمحوں تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میری نظریں ان پر ہی تھی۔ آدمی نے جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی، اس پر کچھ لکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے پاس آیا اور بولا، ایک کتبہ آپ نے اس نام کا لکھنا ہے اور شام تک مل جانا چاہیے۔ مل جائے گا، میں نے کہا تو اس نے کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑایا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑے ہی ایک جھٹکا مجھے لگا، جسم لرزا۔ اگر حواس قائم نہ رکھتا تو ہو سکتا تھا کاغذ میرے ہاتھ کی گرفت سے نکل کر ہوا کے دوش پر اڑ جاتا۔ کاغذ پر وہی نام تحریر تھا، وہی ڈیٹ تھی جو بزرگ نے مجھ سے لکھوایا تھا۔ میں نے کہا، آپ کا کتبہ تیار ہے؟ تو وہ اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ کیا؟ وہ خود حواس باختہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ کوئی شخص یہ نام دے کر چلا گیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سیل نکالی جسے میں نے چھپا کے رکھی تھی، اس کے سامنے کر دی۔ کئی لمحات تک وہ مبہوت بنا کتبے کو دیکھتا رہا، پھر جیسے اس نے پیسے نکال کر مجھے پکڑائے اور بولا، اسے گاڑی میں رکھ دو۔ تو میں نے وہ کتبہ گاڑی میں رکھ دیا اور گاڑی لمحوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس واقعہ کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا، قبرستان میں رونما ہونے والا بزرگ انسان نہیں، جن بھوت بھی نہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ اس لفظ سے میں ڈر اٹھا اور پھر اٹھ کر تمام قبرستان گھوما پھرا۔ ایک ایک قبر کو چیک کیا کہ کہیں کوئی قبر ایسی تو نہیں جس میں شگاف پڑا ہو اور بزرگ وہاں رہتا ہو، لیکن کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی جو میرے دل کو تسلی دیتی۔ اسی واقعے نے مجھے دنیا والوں سے بالکل جدا کر دیا۔ مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی دکھائی دینے لگی۔ ایک رات بزرگ حسب معمول آئے اور میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑے ہی میں نے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ جب چلے گئے تو کاغذ کھولا تو خود کو زمین میں دھنستا محسوس کیا، ایسے جیسے زمین پھٹ رہی ہو، اس میں دراڑیں پڑ رہی ہوں۔ اس کاغذ پر میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ کاغذ میرے ہاتھ سے گر کر کھسکنے لگا۔ میں بت بنا اس کاغذ کو دیکھتا رہا، خود کو مردوں میں شمار کرنے لگا، ایسے جیسے اس قبرستان میں میری قبر کھودی جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر بخار کا زور ہوا، جسم بوجھل اور بے جان ہوا۔ ڈاکٹروں کی دعائی کے باوجود بھی میری طبیعت نہ سنبھلی۔ وہ کاغذ مجھے اٹھتا لہراتا دکھائی دیتا۔ کئی دن تک میں بستر مرگ پر پڑا رہا۔ ایک رات بزرگ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے ایک بھیانک چیخ ماری۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کا دباؤ میرے ہونٹوں پر ڈال دیا۔ میری آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا ان کا ہاتھ نرم نہ تھا، سخت تھا، جیسے کسی چٹان کی مانند۔ صبح قبرستان آنا، کئی نام ادھر رکھ دیے ہیں، انہوں نے بھاری سی آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں رات بھر سویا نہیں۔ موت کے خوف نے مجھ سے میری نیندیں چھین لی۔ جو نام مجھے ملے تھے میں نے لکھ دیے تھے، پھر اپنا نام بھی ایک سل پر تراشنے لگا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اپنا نام لکھتے وقت میری حالت کیسی تھی، لیکن ایک تسلی تھی کہ موت کی ڈیٹ نہیں تھی اس پر، صرف میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ اس تسلی کے تحت ہاتھ پاؤں چلتے رہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن میرے پاس وہی بزرگ آئے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ویسے ہی چہل قدمی کر رہے تھے۔
کئی لمحات تک تو میں نے انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ واپس مڑنے لگے تو میں بھی ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ یک دم رکے۔ جوں ہی مڑ کر دیکھا تو میں جیسے بے ہوش سا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ جیسے برداشت کرنا معمولی کام نہ تھا۔ آج پہلی مرتبہ انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا کہ مجھے ان کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، میری موت کی تاریخ مجھے بتا دیجیے۔ ایک رخت آواز مجھے سنائی دی، میں خود لکھ دوں گا۔ اس کے بعد وہ چل دیے اور اندھیروں میں کہیں روپوش ہو گئے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کہانی کے دوران میں لرز رہا تھا، کانپتا رہا اور بے جان بھی ہو گیا تھا۔ جسم یوں تھا جیسے اس میں سانس نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تب میری نظریں درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی سیل پر جا ٹھہری، جس پر خالد نواز ولد محمد نواز سنہری حروف میں کندہ تھا۔ موت کا خوف لیے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ آج مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی دکھائی دی، لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی۔ کبھی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ کر خوف زدہ کرتا اور کبھی خالد کا معصوم زرد چہرہ رونے پر مجبور کرتا، جس کا نام مردوں میں شمار ہو چکا تھا۔ موت کا پروانہ اسے مل چکا تھا، لیکن آخر وہ قبرستان میں گھومنے اور روپوش ہونے والے بزرگ کون ہیں؟ ان کا کس مخلوق سے تعلق ہے؟ اس سوال اور نکتے پر آ کر دماغ رک سا جاتا۔ آگے کی خبروں سے کیسے واقف ہیں؟ آفس کے بعد میرا ٹھکانہ قبرستان ہوتا۔ تاریک رات کی تنہائیوں میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، بھیا آج میرا دل ڈوب رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے سائنسیں میرے وجود میں بھاری ہو رہی ہیں۔ دماغ بوجھل ہے اور کسی انجانے دباؤ میں گرفتار ہے۔ صبح سے اب تک کئی بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ایسے جیسے سورج کے سامنے سیاہ بادل چھائے ہوں۔ میں نے اس کی باتیں سن کر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ آسمان بالکل صاف تھا، ستاروں کے کئی جھرمٹ پھیلے دکھائی دیے، بادل کا کوئی بھی آوارہ ٹکڑا بھولا بسرا دکھائی نہ دیا۔ میں نے کہا، خالد یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن وہ خلاؤں میں گھورتا رہا، بے دلی اور کھوکھلے پن سے بولتا رہا، بھیا کسی کا بوجھ مجھ پر بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اسے چھوا تو محسوس ہوا جیسے اس کا جسم برف میں ڈھکا ہو۔ فوراً سڑک پر آیا، رکشہ کروایا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ اس پر نیم بے ہوشی کا دورہ تھا جو بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو بھی اس کی بیماری کی سمجھ نہ آئی۔ ایک ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، اسے کسی قسم کی بیماری نہیں، یہ موت کی گرفت میں ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ بار بار اس کے بیڈ کے پاس جاتا۔ اس کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ کھلی آنکھیں اب بند ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے ہسپتال سے نکلا، رکشہ پکڑا اور قبرستان جا پہنچا۔ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں دور سے ہی مجھے درخت کے تنے پر وہی سفید لباس والے بزرگ دکھائی دیے۔ وہ خالد نواز کے کتبے پر کچھ لکھ رہے تھے۔ میں مبہوت بنا انہیں دیکھتا رہا۔ کئی لمحات تک وہ تنے کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور دور اندھیروں میں جا کر روپوش ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانسیں اس قدر بے ترتیب تھی کہ جیسے کوسوں میل بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ پیدا کیا اور بوجھل قدموں سے درخت کے قریب چلا گیا۔ کتبے پر 8 فروری 1994 لکھا ہوا تھا۔ میرا دماغ چکرایا۔ کلائی میں بندھی کڑی پر تاریخ دیکھی۔ 7 فروری تھی اور اس وقت رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ اف خدایا، صرف پون گھنٹہ خالد کی زندگی تھی۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر ہو گیا، اپنا آپ بھول گیا کہ میں کہاں ہوں۔ میرا اپنا وجود مجھ پر بھاری ہو گیا۔ سانسوں کا کھچاؤ بڑھتا گیا۔ درخت کے تنے کے ساتھ ہی چکرا کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ گھڑی پر نظریں دوڑائی، 8 فروری دکھائی دیا۔
دل کانپ کر رہ گیا، آنکھیں بہنے لگی۔ حالت کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے آیا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ مسجد میں جا پہنچا، وہاں گڑ گڑا کر خدا سے اس کی زندگی کی دعا کی اور مغفرت کی۔ دنیا میں مجھے وہ عزیز تھا اور اپنا دکھائی دیتا تھا، اس کی صورت دل میں بسی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہسپتال جا پہنچا، حالت کا بیڈ خالی تھا۔ ایک جھٹکا دل کو لگا، میں جان گیا کہ وہ کہاں ہے۔ کسی سے پوچھنا پاگل پن تھا، جسم بے جان تھا، بوجھل قدموں سے مردہ خانہ کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے کسی کا ہوش نہ تھا، صرف اس کا مردہ چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ تھے۔ اس بیڈ والے مریض کو تم لے کر آئے تھے؟ انہوں نے غمگین لہجے میں کہا۔ ہاں، میں ہی اسے لایا تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر لاوارثوں کی طرح چھوڑ کر کیوں گئے؟ اس بار ان کا لہجہ ترش تھا اور میرا بازو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ دور، بہت دور ایک برآمدے میں اسٹریچر پر کوئی سفید چادر کے نیچے لیٹا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے جان سا ہو کر لڑکھڑا گیا۔ بزرگ نے مجھے دلاسا دیا اور میں بوجھل چلتا اسٹریچر کے قریب پہنچا۔ ہمت نہ ہو رہی تھی اس کے منہ سے کپڑا ہٹاؤں۔ بزرگ نے یہ کام بھی کر دیا۔ اس کا چہرہ مجھے دکھائی دینے لگا، وہ مردہ رنگت تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میٹھی نیند سو رہا ہو۔ میں اس کے اوپر جھک گیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ تھا۔ اسے شاید میری چیخیں سنائی نہ دے رہی تھی، شاید میری آنکھوں کے آنسو نہ دکھائی دے رہے تھے۔ کئی لمحات ایسے ہی بیت گئے تو اس بزرگ کی آواز آئی، بیٹا کب تک اسے یہاں رکھو گے؟ جہاں لے جانا ہے لے جاؤ۔ اس نے درست کہا تھا۔ وہ لاوارث تو نہ تھا، گھر میں اس کی ماں، بہن، بھائی بھی تھے۔ میں نے ایمبولینس کا انتظام کیا، اس کے مردہ وجود کو ایمبولینس میں لٹایا اور ایمبولینس چل دی۔ اس کے گاؤں کو میں جانتا تھا، اس نے اپنے گاؤں شہر کے تمام راستوں سے مجھے آگاہ کر دیا تھا۔ بہت بڑا گاؤں نہ تھا۔ ایمبولینس قبرستان کے قریب سے گزرنے لگی تو میں چیخ اٹھا، پلیز روکو۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ دیوانوں کی طرح قبرستان کی طرف بھاگا۔ درخت پر لگے تنے کے نیچے سے کتبے کو اٹھایا اور گاڑی میں لے آیا۔ گاڑی دن بھر سفر کرتی رہی۔ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی ایمبولینس اس کے گاؤں پہنچ گئی۔ جو بھی لاش کو دیکھتا اس کے گھر والوں کو بتانے بھاگ جاتا۔ وہاں پر قیامت صغریٰ برپا تھی۔ چیخوں سے فضائیں گونجنے لگی، آنسوؤں سے زمین تر ہونے لگی۔ ہر کوئی اس کی موت کا سبب پوچھتا، لیکن میں خاموش رہا۔ رات بھر خالد نواز کی میت گھر میں رہی اور رات کو بھی میں نے تمام تفصیل گاؤں والوں اور کو بتا دی اور کتبے کا بھی بتایا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا ہے۔ لوگوں کے دل پھٹنے لگے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دوسرے دن اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر کتبہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ آج 9 فروری تھی۔ اسے مرے ہوئے ایک دن گزر گیا، کیونکہ قبر پر موجود سل یہی بتاتی تھی۔ میں خالد نواز کا قصہ کسی صورت بھول نہ پایا۔ مجھے قبرستان سے خوف آنے لگا، اس جگہ سے خوف آنے لگا جہاں رات کی گھڑیاں اس کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرتا تھا۔ کئی دن بیت گئے، میں قبرستان نہ گیا۔ آج نہ جانے کیا ہوا، میرے قدم خود بخود قبرستان کی جانب اٹھنے لگے۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے کھینچتے ہوئے قبرستان لے جا رہا ہو۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، سڑک پر اکا دکا گاڑیاں نکل رہی تھی۔ میں مدہوشی کے عالم میں قبرستان کی جانب بڑھ گیا۔ قبرستان سے باہر ہی مجھے وہی بزرگ درخت کے تنے کے ساتھ دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک لرزہ میرے وجود نے کھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہے ہیں۔ میں کانپنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ میں مجسمہ بنا انہیں دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے ابھر رہے تھے۔ ایک مڑا ہوا کاغذ انہوں نے میری طرف بڑھایا اور ایک طرف چل دیے۔ مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ پکڑ سکوں۔
وہ کاغذ تھا یا میری موت تھی؟ دماغ کو ایسے جھٹکا لگا جیسے پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں پاگل نہیں تھا۔ حرکتیں پاگلوں جیسی کرنے لگا، لیکن شاید ہی میری موت کا پروانہ یا پھر کسی اور کی موت کا پروانہ۔ یہ سوچ کر میں نے کاغذ پکڑ لیا اور گھر آ کر سانس لی۔ اپنے کمرے میں آ کر کاغذ کھولا تو میرا نام اور میرے والد کا نام تھا، تاریخ نہیں تھی۔ موت کے خوف سے اس قدر اچھلا کہ چارپائی سے نیچے جا گرا، پورا جسم لرزنے لگا۔ میری ویسی ہی حالت ہونے لگی جیسے خالد نواز نے اپنی بنائی تھی۔ میرا حلق خشک ہونے لگا، آنکھیں بہنے لگی، موت رقص کرتی دکھائی دینے لگی۔ میں کب تک موت سے بھاگوں گا؟ آخر یہ مجھے پکڑ لے گی۔ اپنے گھر میں سفید کپڑوں والے بزرگ کا سایہ پاتا ہوں، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں خود کو تحلیل ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں۔ کسی بھی لمحہ یہ دھوئیں کی مانند بکھر سکتا ہے۔ موت کے تصور سے لرز جاتا، لیکن کب تک؟ مجھے اپنی قبر دکھائی دے رہی ہے، سفید کفن کو اپنے جسم پر لپٹا دیکھتا۔ دونوں ہاتھ خالی ہیں، بالکل تہی دامن ہوں۔ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں، دنیا کی رونقوں، دنیا کی شوخیوں، دنیا کے کہکوں اور دنیا کے حسن لوازمات کو قابو کرتے کرتے آج خود موت کے قابو میں جانے والا ہوں۔ کسی بھی وقت میری زبان پر طویل خاموشی چھا سکتی ہے اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، میرا وجود لوگوں کے لیے ایک یاد بن کر رہ جائے گا۔ سننے والوں کے لیے ایک پیغام ہے، خدا کے لیے اس کہانی میں اپنا کردار محسوس کریں، کسی کاغذ پر اپنا نام لکھا ہوا محسوس کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کا سامنا کرنا ہے۔ اس طرح کی زبردست اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔